ہاں بھی ہو، خوش رہو، اللہ آپ لوگ کو خوش صحیح سلامت رکھے۔ ناظرین کیا حال چال ہے؟ ہم لوگ دلاور سر کیا حال چال ہے بھائی صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی ہم ایک دفعہ پھر جڑ گئے ہیں آپ کا لائیو شو میں، اور امید ہے کہ آج کا بھی لائیو شو دوستوں کو پسند آئے گا۔ اور ہم لوگ کا آج ٹاپک ہے انصاف والا بادشاہ پہ۔ بادشاہ کا نام کیا ہے؟ سلطان محمود غزنوی بولتے ہیں، کچھ ایسا ہے، لیکن سلطان محمود اس کو بولتے ہیں، جو کہ انصاف میں نمبر 1 تھا۔ اس کے لیے بہت دور سے آدمی لوگ اس کا فیصلہ دینے کے لیے اس کے یہ میں جاتے تھے نا، دربار میں۔ تو چنانچہ میں ابھی ٹیسٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی سامعین ہم لوگ کا سننے والا ادھر آن لائن ہے۔ اگر ہم لوگ کو آن لائن ہے تو بھائی ہم لوگ کو بتائیں کہ ہم لوگ کا کیا بولے گا اس کو، ساؤنڈ کیسا ہے لائیو شو کا۔ اگر ساؤنڈ صحیح آ رہا ہے تو کمنٹ کر کے ہم لوگ کو بتائیں، تاکہ ہم لوگ دھیرے دھیرے آگے پھر اپنا بات کو جاری اور ساری رکھیں۔ صحیح ہے نا؟ میں ابھی فی الحال چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ واقعی ساؤنڈ اچھے طریقے آ رہا ہے تو پھر ہم لوگ اپنے اسٹوری کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ چلو یہ ہم لوگ کا لائیو ہو گیا، اور بالکل ساؤنڈ میرے خیال میں آج صحیح ہے، اور نیٹ بھی صحیح ہے، کچھ گڑبڑ نہیں ہے۔ اور میں ہم لوگ کا کیسا کام کر رہا ہے، میں بھی صحیح کام کر رہا ہے۔ چلو ناظرین ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے اسٹوری کی طرف۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ اس انصاف میں نمبر 1 تھا، بہت انصاف کرتا تھا۔ تو چنانچہ ایک غریبی آدمی تھا علاقے میں، تو اس غریب کا ایسا ہو گیا کہ اس کے گھر میں 2-3 فقیر، کچھ ایسا درویش لوگ کا، مطلب بزرگ لوگ کا آدمی اس کا گھر میں آیا اور مہمان ہو گیا۔ تو مہمان ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ اس کا مہمانداری کے لیے کچھ آتر تواضع کریں، لیکن اس کے گھر میں مجبوری کی وجہ سے کچھ کھانا پینا نہیں تھا، تو لہٰذا وہ لوگوں نے بھی اس سے سوال کیا کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا وغیرہ ہے تو ہم لوگ کو کھلا دیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں کچھ کھانا لانے کا کوشش کروں۔ تو چنانچہ اس نے ایک قریبی دکان، جو بقال گور اس کو بولتے ہیں، تو اس کا دکان میں گیا اور اس سے بولا کہ میرے کو آج کچھ تھوڑا دان دیں 1-2 کلو، کہ میرے گھر میں کچھ مہمان لوگ آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ لوگ بہت دور سے آئے ہیں اور بھوکے ہیں، تو وہ لوگ کا میں کچھ خدمت کروں۔ تو دکاندار نے بولا کہ آپ کا بات صحیح ہے، لیکن جب پہلے تک حساب تم جمع نہیں کرے گا تو میں دوبارہ تم کو کوئی ادھار وغیرہ نہیں دوں گا۔ ناظرین اس نے بہت محنت سماجت کیا، چنانچہ اس باتوں کے کرنے کے بعد تو وہ بہرم انسان نے اس کا کچھ بھی نہیں سنا۔ تو آخر کار وہ آدمی مجبور ہو گیا اور گھر میں آیا، اور پھر اس کو عورت کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد دوبارہ اس نے کچھ ترکیب وغیرہ سوچنے کے بعد دوبارہ گیا۔ تو اس نے بولا دکاندار کو کہ میں ابھی مجبور ہوں اور مجبوری کی طرح آیا ہوں، لہٰذا میرے کو کچھ دان وغیرہ دیں تاکہ میرا آج کا جو کھانا ہے اور عزت کا جو سوال ہے وہ بچ جائے۔ تو چنانچہ دکاندار نے ایک ہی بات کو ٹھہرایا کہ اگر تمہارے ساتھ پیسہ ہے تو پہلے کا حساب خلاص کریں، اس کے بعد میرے کو جو بھی تم بولے گا تو میں تمہارا حساب مطلب دوسرا راشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ناظرین اس نے نہیں دیا، تو آخر کار مرد نے بولا کہ اگر میں ایک شرط پہ کچھ راشن لوں تو دے گا، میرا ایک شرط ہے، شرط کو منظور کرنے کے بعد تم میرے کو یہ راشن وغیرہ دیں۔ تو ناظرین شرط یہ تھا کہ آدمی نے بولا کہ میرے کو آج تم 1 کلو دان دیں، کل صبح تک سورج اڑنے کے پہلے، مطلب سورج طلوع ہونے سے پہلے میں تمہارا دان کو واپس کروں گا۔ اگر میں نے صبح طلوع ہونے سے پہلے تمہارا دان کو واپس نہیں کیا تو میرا جسم کے برابر تم 1 کلو گوشت کاٹ دیں۔ تو ناظرین اس آدمی نے اس شرط کو منظور کیا اور اس کو دان دیا، کیونکہ یہ ایک قصہ ہے۔ تو پھر جہاں ناظرین اس نے رات کو فقیروں کو، غریبوں کو کھانا کھلایا، اور وہ لوگوں نے بھی دعا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دیا کہ اس کا دان میں تھوڑا بچا ہوا تھا اور دان خلاص نہیں ہو گیا۔
اور اس برکت نے اللہ تعالیٰ نے وہ دانوں کو رات کو انشاءاللہ ڈبل کیا. تو ڈبل کرنے کے بعد تو وہ آدمی شش و پنچ میں ہو گیا کہ کل صبح میں جو بقال ہے یا جو دکاندار ہے تو اس کو کیا دوں. وہ تھوڑا لیٹ میں اٹھ گیا اور دھوپ کا جو سورج تھا وہ بھی اوپر اڑ گیا. تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ دان برابر سے زیادہ ہیں. تو اس نے دانوں کو دیکھا اور جو اپنا کوڑی تھا تو اس کو بھر کے دیکھا کہ وہ ڈبل ہیں. تو چنانچہ اس نے وہی چادر کے بندھے ہوئے دانوں کو لے کے اپنے مرد کو دیا اور بولا کہ دکاندار کا دان واپس کرو، ہم لوگ کے ساتھ تھوڑا دان اور بھی ہے اور اس کا دان بھی تم واپس کر سکتا ہے. تو یہ دیکھ کے وہ انسان بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیسا ہو گیا رات میں. لیکن اللہ کا قدرت سے کیا ہو گیا کہ اس کا دان ڈبل ہو گیا، کیونکہ وہ لوگوں نے غریبوں کو کھلایا. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کبھی بھی ادھر میں نہیں چھوڑے گا. اگر اس کے راہ میں تم 10 فلس دے گا تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کے برابر 1000 بھی دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک کا گنجائش بھی نہیں ہے. تو چنانچہ ناظرین اس آدمی نے دوڑتے ہوئے دانوں کو لے کے گیا اور دکان میں دیا. اور دانوں کو دینے کے بعد ایسا ہو گیا کہ وہ آدمی کے ساتھ جب گیا تو اس نے دانوں کو چیک کیا، بولتا تمہارا وزن تو برابر ہے لیکن ٹائم برابر نہیں ہے، ٹائم برابر نہیں ہے، لہذا میں یہ دان واپس نہیں لوں گا. تو چنانچہ دونوں کا گڑبڑ چالو ہو گیا. گڑبڑ چالو ہونے کے بعد تو ناظرین کیا ہو گیا کہ اس نے بولا کہ اگر تم اس کو واپس نہیں لے گا تو کیا کرے گا. اور انہوں نے بولا کہ اگر تم واپس نہیں لے گا تو ادھر ایک بادشاہ ہے، رحمدل ہے اور انصاف پسند ہے، اس کے ساتھ جائیں گے، فیصلہ کریں گے. تو چنانچہ ناظرین وہ بھی دانوں کو لیتے ہوئے سیدھا بادشاہ کی طرف روانہ ہو گئے. لیکن کیا کرے گا کہ یہ جو آدمی تھا اس کا نصیب خراب. تو چنانچہ وہ راستے میں آئے جائے دیکھا کہ ایک جگہ میں ایک آدمی کا جو مزرعہ ہے اور اس کے پاروں میں ایک اونٹ چر رہا ہے، اس کے اچھے اچھے گھاسوں کو کھا رہا ہے. اس کا دل رحم آیا، وہ سوچا کہ اچھے اچھے گھاسوں کو ثمرے میں ہے، اس کو اونٹ کیوں کھا رہا ہے، لہٰذا یہ اونٹ کو بھگا دیں گے. وہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اونٹ بھی اس کا اپنا اور گھاس بھی اپنا. تو چنانچہ ناظرین وہ آدمی نے اس کو اونٹ جب بھگا دیا تو اونٹ بھگانے کے بعد ادھر ایک بڑا گڈھا تھا، ایک کنواں تھا، وہ اونٹ کنواں میں گر گیا، وہ مر گیا. تو چنانچہ وہ آدمی آیا، اس کو گلے میں پکڑا، بھائی ہمارا کھیتی اپنا، زمین اپنا، گھاس اپنا، اونٹ اپنا، تم نے کیوں میرا اونٹ کو بھگا دیا، میرا اونٹ کو گرا دیا، ایسا میرا نقصان دیا. تو ناظرین دونوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا. تو وہ آدمی اس کو مارنے کا کوشش کیا تو دکاندار نے بولا کہ اس کو تم نہیں مارو، اس سے پہلے میرا ادھار ہے اس کے اوپر، اگر تم مارے گا تو میرا ادھار نہیں ملے گا. تو اس نے بولا کہ چلو کیا کریں گے، بولتا ہے ادھر جائیں گے بادشاہ کے ساتھ، ادھر دیکھیں گے کیا فیصلہ ہو جائے گا. تو ناظرین یہ بھی آدمی اس کے ساتھ ہو گیا کہ وہ بھی اپنے اونٹ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ چل گیا. تو چنانچہ چلتے چلتے رات میں اور دوسرا جگہ میں گیا تو دیکھا کہ 3 بھائی آپس میں لپڑا ہے، لڑائی جھگڑا ہے. وہ لوگوں نے سوچا کہ کیا ہو گیا. تو وہ بولا کہ ہم لوگ کا تینوں کا جائیداد ایک ہی ساتھ تھا، لہٰذا ہم لوگ کا باپ مر گیا، ابھی کوئی بھائی اس قبول نہیں کرتا ہے کہ جائیداد کس نے کدھر چھپایا ہے. تو کوئی آدمی کسی کو بتانے کے لیے راضی نہیں ہے. تو یہ آدمی نے میر و متبری کر کے بولا کہ جائیداد میرے کو معلوم ہے کدھر ہے. چلو ایک بھائی کو بولا تم گھوڑے میں چڑھو، میرے ساتھ آ جائیں، میں تم لوگ کو دکھا دوں گا تم لوگ کا جائیداد کدھر ہے. تو ناظرین ایک بھائی اور ایک وہ آدمی دونوں ایک گھوڑے میں سوار ہو گئے اور راستہ میں گیا. جب زیادہ گھوڑے دوڑنے لگے تو اس کے گھوڑے نے اس کو ٹکر مار دی اور وہ لوگ جو لوگوں کا بھائی تھا وہ لوگ بھائی ادھر گر گیا اور ہلاک ہو گیا. تو ناظرین وہ دونوں بھائی اس کے پیچھے پڑ گیا، بولتا میں ابھی تم لوگ کو نہیں چھوڑوں گا کہ تم نے دونوں نے ہمارا بھائی کو، دونوں نے بولا کہ ہم لوگ کا بھائی تم نے مار دیا، تو کیا ہم لوگ تم کو چھوڑیں گے. تو اس نے بولا کہ بھائی تم اس کو نہیں مارو، کیونکہ ہمارا اور وہ جو قحط والا آدمی ہے اور وہ جو دان والا آدمی، وہ بولا ہمارا 2 معاملہ اس کے اوپر ہے، لہٰذا تم اس کو نہیں مارو، اس کو چھوڑ دو، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا جب بادشاہ کے ساتھ فیصلہ میں جائیں گے. تو ناظرین وہ لوگ ابھی تینوں معاملوں کو لیتے ہوئے راستے میں گئے تو ایک جگہ رات آیا اور وہ لوگ سو گئے. سونے کے ٹائم وہ لوگ سوچا کہ شاید ہم لوگ سو جائیں گے تو یہ بھاگ جائے گا. تو اس کو ایک اوپر جو مکان کے چھت میں سلایا اور ایک بھائی کو اس کے لیے واچ مین کے لیے رکھا کہ تم اس کو واچ مین کا نگرانی کرو تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں. وہ آدمی بولے ہم لوگ ادھر نیچے سو جائیں گے. تو وہ تینوں آدمی ادھر سو گئے اور اس کو اوپر اس کے ساتھ بٹھا دیا. تو ناظرین رات کا تاریکی میں اس نے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ جمپ اور چھلانگ مارنے کے لیے نیچے آیا
تو وہ فوراً وہی جو اس کا باعث ہو گیا تھا اس کے بھائی کے سر میں چھلانگ اس کا پڑ گیا پاؤں، اور اس کا یہ بھائی کو بھی یہ دنیا میں لے کے گیا۔ اچھا تو پھر معاملہ اور بھی خراب ہو گیا، وہ بھائی بولا ابھی میں پکا نہیں چھوڑوں گا کہ اس کا 2 کیس میرا اوپر ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ کیا کیا کہ اس کو بولا کہ ابھی تم اس کو نہیں ادھر مارو، بادشاہ کے دربار میں جائیں گے اور ادھر فیصلہ کریں گے کیا فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا تو چنانچہ ناظرین وہ جب ابھی 4 معاملہ ہو گیا۔ 4 معاملہ ہو گیا، وہ لوگ جب بادشاہ کا دربار میں گیا تو بادشاہ کے دربار میں ادھر جب پہنچے تو ادھر رات ہو گیا، ادھر سویا، وہ لوگ آرام کیا، بولتا صبح بادشاہ بولا جب دربار لگے گا تو تم لوگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ناظرین جب صبح ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا تو اس آدمی نے کیا وہ جلدی اٹھ گیا اور اس نے وہ غلط بادشاہ کا گھر کا ایک ڈور کھولنے کے بعد اس کا بیٹی جو کہ اس کا جو داماد کو دیا تھا وہ وہی گھر کے دروازے میں آ رہا تھا، اور چنانچہ وہ حاملہ بھی تھی، تو اس کو دھکا مارنے کے بعد اس کا بیٹی بھی ادھر گر گیا اور یہ کیس بھی اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اچھا ابھی 5 نمبر ابھی 5 کیس ہو گیا۔ تو بادشاہ کا داماد اٹھ گیا تو اس نے بولا کہ میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اس نے ہمارے گھر کے اندر آ کے ہم لوگ کا یہ ایسا کر دیا۔ تو بادشاہ نے بولا کہ چلو تم اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ ہم لوگ کا مہمان ہے، لہٰذا تو بادشاہ کے منت سماجت کرنے کے بعد اس کا کیس کو راضی بازی کیا اور وہ اس کا کیس ادھر تو معاف ہو گیا۔ اور چنانچہ یہ جو بھی باقی 4 کیس ہو گیا نا، یہ 4 کیس اس کے اوپر ہے۔ تو 4 کیسوں کے فیصلہ کرنے کے لیے بادشاہ نے بولا کہ سب سے پہلے کس کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا، تو سب سے پہلے دکاندار نے بولا کہ یہ میرا دان لے کے گیا لیکن دانوں کو واپس لایا لیکن ٹائم میں نہیں لایا، اس کے لیے میں دان نہیں لوں گا، اس کا جسم کے لیے میرے کو اتنا دان کا جو میرا 1 کلو دان ہے تو اس کے برابر میں میرے کو اس کا گوشت چاہیے۔ گوشت چاہیے اس تو کا وعدہ ہوتا ہے اس کے جسم سے میں گوشت کاٹوں گا۔ بولا مشکل نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک چھری اور ایک پلیٹ لائیں اور ایک ترازو وغیرہ لائیں۔ تو ترازو لانے کے بعد وہ لوگوں نے اس کا دان کا حساب کتاب لگایا، بولتا تمہارا دان واقعی 1 کلو ہے۔ تو اس کو بولا کہ ابھی تم اس کا جسم سے 1 کلو گوشت کاٹ دیں، نہ کمتی ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے۔ کمتی ہوئے گا مشکل ہے، زیادہ ہے۔ اگر کمتی ہوئے گا بھی تم کو نہیں چھوڑے گا، اگر زیادہ ہوئے گا بھی تم کو نہیں چھوڑے گا، تم کو سزا اس کا دینا پڑے گا۔ تو وہ آدمی ابھی حیران ہو گیا کہ میں 1 کلو گوشت کیسا کاٹوں گا۔ وہ سوچا میں دان کا وزن کا حساب سے کچھ کاٹ دوں گا، لیکن بادشاہ بولا ایسا نہیں چلے گا، حق کا حق ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ اس نے بولا کہ بھائی میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا میرا کیس اس کو معاف ہے۔ بولتا ایسا معاف نہیں چلے گا، اس کے لیے بادشاہ کا عدالت ہے، ادھر جرمانے کے لیے تم کو اس کو 100 اشرفی دینا پڑے گا۔ تو چنانچہ وہ جو دکاندار آدمی نے اس کو 100 اشرفی اس کو جرمانے کے لیے دے دیا۔ اور پھر کیا ہو گیا ناظرین کہ جو تینوں بھائی کا معاملہ تھا کہ اس کا بھائی کو گھوڑا میں گرا دیا تھا، تو وہ بھائی بولا کہ بھائی ہمارا بھائی کو سیدھا اس نے نہیں سوری وہ اونٹ کا معاملہ آدمی بولا ہمارا ڈگر بھی یعنی اپنا کھیتی اپنا اور اپنا زمین اپنا گھاس اپنا اونٹ اپنا، اس نے ہمارا جان بوجھ کے اونٹ کو ایسا گرا دیا کھڈا میں اور بگا دیا، لہذا میرا اونٹ مر گیا۔ تو بادشاہ نے بولا کہ مشکل نہیں، تمہارا اونٹ کا بدلہ بھی ملے گا، لیکن تم یہ کام کرنا ہے، میں ادھر اپنا زمین میں ایک کھڈا لگاؤں گا اور ایک اونٹ اپنا اندر رکھوں گا، میرا وہ اونٹ کو تم جتنا بگائے گا بگا دو، جب تک وہ کھڈا میں گرے گا تو تمہارا اونٹ کا حساب برابر ہے، اگر وہ کھڈا میں نہیں گر گیا تو تم قید میں جائے گا۔ تو وہ آدمی بولا کہ شاید ایک اونٹ ایسا کھڈا میں نہیں گرے گا اور میں پھنس جائے گا، تو اس نے بولا کہ میرا بھی کیس اس کو پھنسنے کے لیے ابھی معاف کر دیا۔ بولتا بھائی یہ میرے کو بھی میرا کیس اس کو میرا اونٹ میرے کو نہیں چاہیے، میرے کو چھوڑ دو۔ تو بادشاہ سلامت نے بولا کہ بھائی ایسا چھوڑنا موڑنا نہیں ہے، تم کو جرمانہ دینے کے لیے 100 دینار اس کو کیا نام ہے اشرفی اس کو دینا پڑے گا۔ تو چنانچہ اس نے 100 اشرفی اس کو دے دیا، تو 2 کیس اس کا راضی بازی ہو گیا۔ جب تیسرا کیس کا باری آیا تو وہ بھائی اٹھ گیا کہ اس نے بولا بھائی میرا تو سب سے پہلے یہ کیس کیا کہ میرا بھائی کو گھوڑا سے گرایا، لہذا میرا یہ اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ وہ بادشاہ نے اس کو 1 گھوڑا کے بدلے میں 2 گھوڑا لایا اور اس کو کڑا کیا، بولتا ہے تم یہ گھوڑوں میں کون سا گھوڑا میں چڑھے گا تو چڑھو اور اس کے اوپر چھلانگ مارو، اور دیکھو اگر وہ بندہ گھوڑا نے اس کو مار دیا اور گر گیا تو سمجھو تمہارا وہ بھائی کا بدلہ برابر ہے، اگر اس کو کچھ نہیں ہو گیا یا تم کو کچھ ہو گیا تو سمجھو تم پھر جیل میں جائے گا۔ تو وہ آدمی بولا بھائی مشکل نہیں ہے، میرا بھی حساب اس کو معاف ہے، لہذا میرا بھی یہ کیس چھوڑ دو، میں گھوڑا میں چڑھوں گا، میں بھی شاید گر جاؤں گا، نہیں تو اس کو کچھ نہیں ہوئے گا تو میرا اوپر ہو جائے گا۔
لہذا میرے کو چھوڑ دو. بولتے نہیں چھوڑنا مولنا نہیں ہے, تو بادشاہ کا دربار ہے, لہذا جرمانے کے لیے 100 اشرفی تم کو دینا پڑے گا. لہذا اس کو 100 اشرفی 100 روپیہ جرمانہ دو. اس کو جمع کیا. بولتا ہے ابھی معاملہ خلاص ہے. بولتا نہیں ایک معاملہ اور بھی باقی ہے, ہم لوگ رات میں آیا میرا دوسرے بھائی کو مارا. بولتا وہ کیسا مارا؟ بولتا ہم لوگ ایک جگہ اکٹھا سو گیا اور ہم کو بولا کہ تم ایک کام کرو, تم مکان کے اوپر اس کو بٹھاؤ نہ کہ وہ رات کو بھاگ نہ جائے. تو چنانچہ میں اس کو رات میں مکان کے اوپر چڑھا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا تاکہ وہ نہ بھاگ جائیں, اور وہ تینوں آدمی ادھر سو گئے. تو سونے کے بعد اس نے رات کو میرے کو موقع پانے کے لیے بھاگنے کا کوشش کیا, ادھر سے چھلانگ مارا اور میں بھائی کے سر میں گر گیا اور میرا ایک بھائی کو ادھر بھی شہید کیا. لہذا میرے کو یہ بھائی کا بدلہ چاہیے. تو اس نے بولا مشکل نہیں ہے, ادھر جو میرا مکان ہے وہ کتنا بڑا مکان تھا؟ بولتا اتنا مکان تھا. بولا مشکل نہیں, اس کو میں اور بھی تھوڑا لمبا کروں گا, تم اس کا 2 برابر مکان کے اوپر چڑھو, میں اس کو کمبل کے نیچے تھا, اس کو کمبل کے اوپر سلاؤں گا, تم اس کے اوپر چڑھو, چکر مارو, اس کو ایک چھلانگ مار دو. اگر وہ مر گیا تو تمہارا بھائی کا برابر ہے, اگر وہ مر نہیں گیا اور زندہ ہو گیا, اگر تم کو کچھ ہو گیا تو تم اپنا ذمہ دار. لہٰذا اگر اس کو تم کو کچھ نہیں ہو گیا تو تم اس کے بدلے میں جیل میں جائے گا. تو اس نے بولا کہ بھائی یہ فیصلہ بھی میرے کو منظور نہیں ہے, لہذا میرا فیصلہ اس کو معاف ہے اور میں اس کا بھائی کا بدلہ نہیں لوں گا. تو بادشاہ نے بولا کہ ایسا بھی نہیں چلے گا, تو لہذا ایسا نہیں چلے گا تو اس کو اس کا بدلے میں تم کو 100 دینار دینا پڑے گا. تو چنانچہ اس نے اس کو 100 اشرفی دے دیا, اور بادشاہ کا جو بیٹی کا کیس تھا تو اس نے وہ لوگوں کو اس کو معاف کر دیا. تو چنانچہ ناظرین یہ قصہ میرا ہو گیا, اور لہذا اس آدمی نے الٹا پیسہ جیت کیا. یہ ہو گیا حقیقت اور کیا نام ہے ہونیسٹی کا اختتام ہو گیا, کیونکہ وہ آدمی ایمانداری کے ساتھ کچھ کرتا تھا لیکن اس کا نصیب جو الٹا تھا تو اس کے اوپر کچھ مشکل تھا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان اگر کچھ مشکل میں ہوئے گا, اگر ملک کا بادشاہ, اگر ملک کا مطلب حکومت یا ملک کا کوئی سرکار یا ملک کا کوئی میر معتبر وہ حق میں اگر فیصلہ دے گا تو بے شک غریب جیت جائے گا. یہ قصہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انشاءاللہ حق کا جو انسان حقدار ہوتا ہے تو اس کا حق ملنا چاہیے, چاہے یہ دنیا ہو یا وہ دنیا ہو, تو اس کا جواب دینا پڑے گا. کیونکہ یہ ہم لوگ کا اسٹوری کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر وہ انسان اس کو تھوڑا ہیلپ کرتا تھا, اس کو کچھ دان دیتا تھا, تو اتنا مصیبت بھی اس کے اوپر شاید نہیں آتا تھا, کیونکہ ادھر اس کا معاملہ خلاص ہوتا تھا نا. تو لہذا ایک انسان کا اس کو معاف نہ کرنے اور اس کو مدد نہ کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے انسان کے اوپر کتنا مشکل آیا, لیکن مشکل سے اس کو کیسا نجات ملا وہ بھی خود ایسا نہیں سوچتا تھا. لیکن اس کا نصیب جو میں تھا تو اس کو وہ چیز بھی مل گیا, اور لہذا وہ بادشاہ کے دربار میں سب مسئلوں کو جیت کے گیا. آج کا اسٹوری آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اگر تم کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ملا مورل تو بات کر سکتے ہیں. حقیقت بات میں تو یہ بہت اچھا فیصلہ دیا نا بادشاہ نے. ہاں, کوئی آدمی کا نقصان نہیں ہوا بالکل. کیونکہ اگر نہیں تو اگر کوئی چیز کا موت نہیں آئے گا تو وہ نہیں مرے گا, کیونکہ اس نے جب اونٹ کو بگایا اس کا دل میں حیات کمتی ہو گیا تو اس کا جانا کا ٹائم ہے, وہ آدمی آئے گا نہیں آئے گا وہ مرے گا, اس نے مرے گا. بالکل یہ صحیح ہے. اگر اس نے وہ جب بھائیوں نے جب معاملہ کیا تھا اپنا دولت کے لیے, اگر وہ انسان آئے گا نہیں آئے گا تو اس کا اس ٹائم اگر جانا چاہیے تو وہ بھی جائے گا نا. اگر پھر اس کا بھائی رات میں سو گیا تھا تو اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کے اوپر وہ چھلانگ مارے گا, لیکن وہ بھاگنے کا کوشش کر رہا اپنے بچانے کے لیے. پھر بھی اس کا نصیب خراب ہے, وہ بھی اس کا موت ہے, وہ بھی مر گیا. سمجھو اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا نا. اس کے لیے بادشاہ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور دونوں سب چیزوں میں اس کو جان بوجھ کے نہیں مارا. پھر بھی بچہ تو بولا تم جان بوجھ کے دیکھو اس کو مار سکتا ہے تو مارو. مار سکتا ہے, وہ بھی ڈرتا ہے کہ نہیں مار سکتا کیونکہ عدالت ہے نا. عدالت میں ایسا نہیں چلے گا, اگر تم غلط کرے گا تو تم کو بھی جرمانہ دینا پڑے گا نا. ایسا ہوتا ہے نا. ناظرین آج ہم لوگ کا ایک سٹوری بس اتنا. امید ہے کہ آج کا اسٹوری آپ لوگ کو پسند آئے گا. ہم لوگ کو دیں اجازت, بنے رہیں, دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو. اور دلاور NXD وہ کال انشاءاللہ دوسرا فیصلہ بھی ملے گا. ہاں, بس سلطان غزنوی اس کا بھی اچھا فیصلہ کل بھی ملے گا. دوسرا ایک اسٹوری ہے. ہاں, انشاءاللہ زندگی رہے گی تو سفر رہے گا, سفر کے ساتھ اسٹوری بھی ہوگی. اسٹوریوں میں کچھ ایسے مورل ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں بھی کام آتے ہیں. یہ بادشاہ کا سچا اسٹوری ہے بھائی.
اوکے بھائی، ہم لوگ کو دیں اجازت. خدا حافظ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیں، قریبی نزدیکی دوستوں کا ضرور خیال رکھیں کیونکہ یہ دنیا 2 دن کا میلہ ہے. گڈ بائے. گڈ بائی.